ناظرین آداب 9 ستمبر 2021 مطابق یکم سفر کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اودھ نامہ میں شائع اہم خبر اس طرح ہیں۔ تمل ناڈو اسمبلی میں بدھ کے روز اہم اپوزیشن AIADMK اور اس کے حلیف بھارتیہ جنتا پارٹی کے واک آؤٹ کے درمیان مرکزی حکومت شہریت ترمیمی قانون یعنی CAA واپس لینے کے مطالبے کے سلسلے میں ایک قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ اور DMK کے سربراہ MK اسٹالن نے CAA سے متعلق قرارداد منظور کی، جسے متفقہ طور پر صوتی ووٹ سے منظور کیا گیا ہے۔ اس قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے AIADMK اور BJP نے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ مسٹر اسٹالن نے کہا کہ DMK روحی سے CAA کی مخالفت کرتی رہی ہے اور یہ ملک کے آئین کے سیکولر اقدار کے خلاف ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ CAA مذہبی بنیادوں پر لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے اور ملک کی وحدت کو متاثر کرتا ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے CAA کی بنیاد پر نیشنل پاپولیشن رجسٹر اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزن تیار کرنے کا منصوبہ بھی ترک کرنے کی درخواست کی ہے۔ ممتاز افسانہ نگار، نقاد اور استاد پروفیسر بیگ احساس کا 73 سال کی عمر میں حیدرآباد میں انتقال ہو گیا۔ پروفیسر بیگ احساس کا اصل نام محمد بیگ تھا۔ ابھی حال ہی میں انہیں افسانوی مجموعہ دخمہ پر ساہتیہ اکیڈمی نے انعام سے بھی نوازا تھا۔ ان کے انتقال پر اردو دنیا کے علاوہ دیگر معزز ہستیوں نے بھی اظہار رنج و غم کیا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت کے دوران کورونا سے ہوئی ہر موت پر کنبے کو معاوضہ دینے سے متعلق مطالبے کو ٹھکرا دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے یہ ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ کورونا سے ہوئی ہر موت طبی لاپرواہی کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ کورونا کے سبب بڑی تعداد میں اموات ہوئی ہے، یہ افسوسناک ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر موت میڈیکل لاپرواہی کا معاملہ ہے۔ وہیں سپریم کورٹ نے گھر گھر جا کر کورونا مخالف ٹیکہ کاری کی ہدایت دینے سے بدھ کے روز انکار کر دیا۔ جسٹس DY چنچوڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یوتھ بار ایسوسی ایشن آف انڈیا کی طرف سے دائر عرضی کو مسترد کر دیا اور عرضی گزار کو اپنا مشورہ وزارت صحت اور خاندانی بہبود کے سامنے رکھنے کی چھوٹ دی ہے۔ بینچ نے کہا کہ ممکن ہے کہ عرضی گزار کی جانب سے وزارت صحت اور خاندانی بہبود کو تجویز پیش کرنا فائدہ مند ہو۔ حکومت نے دلہن میں مسور اور تلہن میں سرسوں کی پیداوار میں اضافے کے پیش نظر کم از کم سپورٹ پرائس یعنی MSP گزشتہ سال کے مقابلے میں 400 روپے فی کنٹل کا اضافہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے آج یہاں منعقدہ اپنی میٹنگ میں وزارت زراعت کی تجاویز کو منظوری دی تاکہ سال 2022-23 کے دوران ربی سیزن کی زرعی مصنوعات کی MSP میں اضافہ کیا جا سکے۔ حکومت نے چنے کے MSP میں 130 روپے فی کنٹل اور سورج مکھی کی قیمت میں 114 روپے فی کنٹل اضافے کی بھی منظوری دی ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ 14 ستمبر کو علی گڑھ میں وزیر اعظم نریندر مودی کے آشیرواد سے دفاعی صنعتی راہداری اور راجہ مہندر پرتاپ سنگھ ریاستی یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ راجہ مہندر پرتاپ سنگھ جی کو ایک عظیم آزادی پسند، ماہر تعلیم اور سماجی مصلح قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ علی گڑھ ڈویژن کے علی گڑھ، ہاتھرس، کاس گنج اور ایٹا اضلاع سے تعلق رکھنے والے تقریباً 400 کالج اس یونیورسٹی سے منسلک ہوں گے تاکہ ان کے نام پر ان کو قائم کیا جا سکے۔ اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر اہتمام کل ہند مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔ صدر اجلاس مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں نے دین کو عبادات کی حد تک محدود کر دیا ہے اور معاشرتی امور میں غفلت برتی جا رہی ہے۔ شادیوں میں جہیز کا لین دین ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں اسلام اور اسلامی شریعت کی بدنامی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دین اسلام زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر شعبے میں حلال و حرام کی حد بندیوں کا خیال رکھیں اور اپنے معاشرتی امور کو شریعت کے مطابق انجام دیں، خصوصاً اسوہ نبوی کے مطابق نکاح کا انعقاد کریں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ سنت و شریعت کے مطابق نکاح کے معاملات کو انجام دیں۔ انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ نکاح کو آسان بنانے کے سلسلے میں اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے آسان اور مسنون نکاح مہم کی شکل میں جدوجہد کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس مہم کو اہم قرار دیتے ہوئے علماء کرام اور سماجی کارکنان سے اس مہم کو آگے بڑھانے کی گزارش کی اور اس امید کا اظہار کیا کہ اس کے نتیجے میں معاشرے میں مثبت تبدیلی پیدا ہوگی۔ کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا 10 ستمبر سے اتر پردیش میں انتخابی مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہیں۔ ریاست کی انچارج پرینکا گاندھی واڈرا 10 ستمبر کو 2 روزہ دورے پر لکھنؤ پہنچیں گی اور اپنے 2 روزہ دورے کے دوران وہ پارٹی عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کریں گی اور ریاست میں اگلے سال ہونے والے اسمبلی انتخابات کے ضمن میں پارٹی کی تیاریوں کے سلسلے میں تبادلہ خیال کریں گی۔
यूपी इंतखाबात के लिए बीजेपी ने अपने बूथ मजबूत करना शुरू कर दिए हैं। इस कड़ी में पार्टी 11 सितंबर से बूथ फतेह मुहिम शुरू करेगी। इस मौके पर बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा रियासत के 27,000 से जायद पावर सेंटरों से खिताब करेंगे और उन्हें फतेह का मंत्र देंगे। वाज़ेह रहे कि 5 से 6 बूथ मिलाकर एक पावर सेंटर बनता है। ये प्रोग्राम 27 अगस्त को तजवीज़ किया गया था, लेकिन साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह की मौत की वजह से मुलतवी कर दिया गया। इस मुहिम के तहत बीजेपी कारकुन हुकूमत की पॉलिसियों के बारे में लोगों को आगाह करेंगे और लोगों को वोटिंग के लिए बूथ पर लाने की तरगीब देंगे। इस मुहिम में रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा और रियासत के जनरल सेक्रेटरी तंजीम सुनील बंसल भी मौजूद होंगे। वहीं मुहिम के आगाज के मौके पर इस इलाके के अरकान पार्लियामेंट, MLA, ओहदेदार और कारकुन रियासत के तमाम पावर सेंटरों पर मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी के रियासती सदर नरेश उत्तम पटेल ने बुध को कहा कि रियासत में समाजवादी पार्टी ही बीजेपी की वाहिद मुतबादिल है और अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात में उनकी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतकर अक्सरियत के साथ हुकूमत साजी करेगी। मिस्टर पटेल बुध को किसान नौजवान पटेल यात्रा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हुकूमत से किसान, नौजवान और तलबा पूरी तरह घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की हुकूमत साजी के बाद सभी किसानों का कर्ज माफ किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि बीएसपी के मियाद-ए-कार में सिर्फ पार्क और मूर्ति बनाए गए। अब वक्त है कि एसपी आने वाले इलेक्शन में नौजवानों और किसानों की बदौलत रियासत में हुकूमत साजी करेगी। साबिक अक़लियती कमीशन लखनऊ मंडल के इंचार्ज जाहिर कदलबाश ने साकिब मॉडल स्कूल राजाजीपुरम कॉलोनी में मुनक़िदा तकरीब यौम असातिज़ा का इफ्तिताह करते हुए कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस इदारे से वाबस्ता हूँ। यहाँ की तालीम और तरबियत की हर तरफ सताइश होती है, इसलिए यहाँ के तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जलसे की सदारत प्रोफेसर कमर जहाँ साबिक सदर शोबे उर्दू काशी हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस ने की। उन्होंने अपनी सदारती तकरीब में कहा कि आज का दिन असातिज़ा की खिदमात के एतराफ़ का दिन है और हम सब को उनकी बेहतर तालीमी खिदमात का एतराफ़ करना चाहिए, क्योंकि असातिज़ा ने जो हमको इल्म की दौलत दी है उसकी बदौलत ही हम तरक्की की मंजिलों की जानिब गामजन है। इस मौके पर बच्चों ने अपना सकाफती तालीमी प्रोग्राम पेश किया। निजामत के फराइज इदारे की प्रिंसिपल शाजिया खान ने अंजाम दिए और जलसे का इख्तिताम तराने इकबाल पर हुआ। अवधनामा में शायर जिले की खबरों से जिला ज़ईम हौज़ात अलमिया सैयद मोहम्मद सईद अल हकीम तबातबाई के इल्म परवरी, कौमी हमदर्दी और इंसानियत नवाजी एक कदीम आला इल्मी व दीनी अल हकीम ख़ानदान की सुनहरी तारीख की मजबूत कड़ी है। आपकी ज़ात ग्रामी इराक़ के सबसे बड़े 4 मराजे तकलीद में से एक नुमाया तरीन हस्ती थी, जिनकी तकलीद करने वाले दुनिया भर में फैले हुए हैं। आप अरबईन हुसैनी के मौके पर दुनिया के सबसे बड़े इंसानी तारीखी इज्तिमा नजफ ता करबला पैदल मार्च में न सिर्फ शिरकत करते थे बल्कि बदाते खुद ज़ायरीन की खिदमत और मेहमान नवाजी भी करते थे। अफसोस ये आफ्ताब शरीयत ताजदार रुश्द हिदायत 3 सितंबर को 85 साल की उम्र में गोशे कब्र में रूपोश हो गया और इस तरह इराक़ में फ़क़ाहत और मरजइयत का एक मजबूत तरीन सुतून मुनहदिम हो गया। इन ख्यालात का इजहार हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मज़ाहिर हुसैन मोहम्मदी, प्रिंसिपल मदरसा बाबुल इल्म मुबारकपुर ने आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद सईद अल हकीम ताबसरा के इंतकाल पुरमलाल पर मदरसा बाबुल इल्म में मुनक़िदा एक ताजती जलसे को खिताब करते हुए किया। आखिर में जुमला शुरकाए जलसा ने मरहूम के इसाल व सवाब की गरज से फातिहा खानी की और मरहूम के फर्जंद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद रियादुल हकीम समेत जुमला पसमानदगान और तमाम मराजे व उलमा और तलबा व मोमिनीन मुस्लिमीन की खिदमत में ताज़ियत अदा की गई। शुहदा करबला की याद में हर साल की तरह इमसाल भी सिविल लाइन अलीगढ़ में अशरा मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में डॉक्टर अब्बास नियाजी साबिक प्रिंसिपल ABK हाई स्कूल AMU अलीगढ़ ने मजलिस को खिताब किया और गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजमत पर रोशनी डालते हुए कहा कि अगर अल्लाह को राजी करना है तो हमें रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना होगी और अगर रसूलुल्लाह की रजा और शफात हासिल करना है तो हमें हुब्बे अहले बैत रखनी होगी। यानी हुब्बे अहले बैत के बगैर कोई साहिब ईमान नहीं हो सकता और हुब्बे अहले बैत के लिए जरूरी है कि हम गम इमाम हुसैन मनाएं। जब तक गम हुसैन नहीं है तो हुब्बे अहले बैत नहीं है और हुब्बे अहले बैत ही अजर रिसालत है। मुनव्वर अब्बास नकवी और राशिद हुसैन उर्फ राजू ने मजलिस को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिसानिया शोबे में मुनक़िदा स्वच्छता पखवाड़ा में तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के अराकीन और तलबा ने हिस्सा लेते हुए शोबे के अहाते में सफाई की और पौधे लगाए। मेहमान खुसूसी प्रोफेसर ज़की ए सिद्दीकी ने इस मौके पर कहा कि स्वच्छता पखवाड़े में ज्यादा से ज्यादा लोगों की शिरकत जरूरी है ताकि इसे एक अवामी तहरीक की शक्ल दी जा सके। सदर शोबा प्रोफेसर MJ वारसी ने हाजरीन को स्वच्छता का हलफ दिलाते हुए कहा कि शोबे के अराकीन सफाई के तई बेदार रहेंगे और इसके लिए वक्त निकालेंगे। ओरल पैथोलॉजी, ओरल मेडिसिन और रेडियोलॉजी शोबे में प्रोफेसर प्रदुमन वर्मा ने डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला, डॉक्टर जूही गुप्ता और डॉक्टर अंशुर अग्रवाल के हमरा स्वच्छता पखवाड़े के तहत शजरकारी की।
غازی ملت علامہ سید ہاشمی میاں نے جامعہ صوفیہ کے چوچا میں مختوم اشرف جہانگیر سمدانی کے 635ویں سالانہ عرس پر منعقدہ اجلاس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علم کی فضیلت و عظمت، ترغیب و تاکید مذہب اسلام میں جس بلیغ و دل آویز انداز میں پائی جاتی ہے اس کی نظیر اور کہیں نہیں ملتی۔ ہاشمی میاں نے حیات مختوم اشرف و تعلیمات مختوم اشرف پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی اور مریدین کو سلسلہ اشرفیہ پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی ہدایت کی۔ اجلاس کو بریلی شریف سلسلہ وامقیہ کے نمائندہ سید اسلم میاں نے مختصراً خطاب میں جامعہ صوفیہ کی خدمات اور اس کے تعلیمی شعبہ جات کی تعریف کی۔ اجلاس کے دوران نصف درجن طلباء کو دستار فضیلت سے سرفراز کیا گیا اور شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں دام ذلہ کی کتاب تجلیات سخن کی رسم اجرا بھی عمل میں آئی۔ دہلی کی سول ڈیفنس میں خاتون اہلکار رابعہ سیفی کے ساتھ جنسی زیادتی اور بے رحمانہ قتل کی واردات کے خلاف ٹانڈا شہر میں منگل کے روز دیر شام آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنوں نے عرفان پٹھان کی قیادت میں تلوار پار حقانی شاہ کی درگاہ سے احتجاجی جلوس نکال کر زبردست مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے تحصیلدار ٹانڈا کے توسط سے صدر جمہوریہ ہند کو میمورنڈم پیش کیا اور متاثرہ خاتون کو انصاف دلانے اور قصورواروں کو سخت سزا دیے جانے کا مطالبہ کیا۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق افغانستان کے نئے حکمران طالبان نے ابھی تک حکومت تو نہیں بنائی ہے، لیکن دارالحکومت میں بہت سے لوگ 1996 اور 2001 کے درمیان طالبان کے سابقہ ظالمانہ اور جابرانہ دور کے دوبارہ سے بحال ہونے سے خوفزدہ ہیں۔ طالبان کے خلاف مزاحمت کے طور پر منگل کو کابل بھر میں کم از کم 3 ریلیاں نکالی گئیں جو طالبان کے اقتدار کے آخری دور میں ناقابل تصور کی جاتی تھی، کیونکہ اس وقت لوگوں کو سر عام پھانسی دی جاتی تھی اور چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے۔ مظاہرین نے کہا کہ افغان خواتین چاہتی ہیں کہ ان کا ملک آزاد ہو اور ملک دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ ہم تھک چکے ہیں۔ یہ مظاہرہ پاکستانی سفارت خانے کے باہر منعقد ہوا جس میں خواتین سمیت 70 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ ویانا میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے منگل کے روز نامہ نگاروں سے گفتگو میں کہا کہ ایران کی سبھی جوہری سرگرمیاں NPT کے تحت ایران کے جوہری حقوق کے دائرے میں پوری طرح سیف گارڈ کے مطابق انجام پا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب جوہری معاہدے کے باقی فریقوں نے ایران کے خلاف پابندیاں ہٹانے کے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا اور امریکہ کی یک طرفہ طور پر غیر قانونی پابندیاں جاری ہیں تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ایران سے اس معاہدے کے تحت گرمیوں کو روکنے کا مطالبہ کرے۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ IAEA اپنی غیر جانبداری کا تحفظ کرتے ہوئے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری کو انجام دے۔ افغانستان میں طالبان کی عمومی حکومت کی تشکیل اور افراتفری کے درمیان امریکہ نے وارننگ دی ہے کہ اگر افغانستان کی صورتحال خراب ہوئی تو امریکہ دوبارہ افغانستان میں داخل ہو سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ کابل میں ایک جامع حکومت بنانے میں اہم کردار ادا کرے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ ہم پاکستانی قیادت کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں ہیں اور افغانستان کے بارے میں تفصیلی بات چیت کر رہے ہیں۔ عہدیدار نے مزید کہا کہ پاکستان نے افغانستان میں وسیع حمایت کے ساتھ ایک جامع حکومت کی مستقل اور عوامی طور پر وکالت کی ہے اور ہم اس نتیجے کو فعال کرنے میں پاکستان کو اہم کردار ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم عراق اور شام کی طرح افغانستان میں بھی واپس جا سکتے ہیں۔ تقریباً 2500 امریکی فوجی اب بھی وہاں موجود ہیں، تاہم اب تک کسی امریکی عہدیدار نے افغانستان میں امریکی فوجیوں کو دوبارہ بھیجنے کی ضرورت کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ پاکستان، ایران، چین اور روس بعض معاملات پر افغان طالبان سے معاہدے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں لگتا ہے کہ چین طالبان کی فنڈنگ کرے گا تو انہوں نے جواب دیا کہ چین کو طالبان سے مسئلہ ہے، لہذا وہ طالبان کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے یقین ہے ایسے ہی پاکستان، روس اور ایران بھی کریں گے۔ یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب وہ کیا کریں۔ خیال ہے کہ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے گزشتہ دنوں کہا تھا کہ افغانستان کی ترقی کا مستقبل چین کے ہاتھوں میں ہے۔ چین نے افغانستان میں بھاری سرمایہ کاری کی حامی بھری ہے۔ نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے ذبیح اللہ مجاہد نے کہا تھا کہ چین افغانستان کا پڑوسی بلکہ سب سے اہم شراکت دار سمجھا جاتا ہے۔ نیا افغانستان اپنی معیشت کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے چین کی مدد لے گا۔ شمال مغربی پنجاب میں واقع ایک چھوٹا سا پاکستانی گاؤں رسول پور پوری دنیا کے لیے تہذیب و تمدن کا ماڈل بن سکتا ہے۔ 100% ایجوکیشن اور 0% جرائم کی شرح کے ساتھ اس گاؤں میں ہر سال 8 ستمبر کو تعلیم کا عالمی دن جشن کی طرح منایا جاتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ تعلیم کے لیے اسکولوں کے اساتذہ کے ٹھوس عزم کو سراہتے ہیں۔ ترکی کی ایک ایجنسی سے بات کرتے ہوئے رسول پور کے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی پرنسپل مہتاب جہاں نے بتایا کہ 2 سال پہلے میرا ٹرانسفر یہاں ہوا اور میں لوگوں میں ذمہ داری کے بہترین احساس سے حیران رہ گئی۔ سڑک پر کوئی کچرا نہیں ہوتا، پورا گاؤں ہی نان اسموکنگ زون ہے۔ رسول پور کی آبادی 2 سے 3 ہزار ہے اور زیادہ تر رہائشی احمدانی بلوچ ہیں جن کے آبا و اجداد 1933-34 میں بلوچستان سے یہاں آئے تھے۔ اس زمانے میں آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں تھا تو تعلیم ہی ان کے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بن گیا۔
अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।